السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں، یہاں آنے سے پہلے میں نے ان سے فون پر بات کی تھی تو وہ نارمل لگے۔ جب یہاں پہنچے تو حالات کچھ ابتر تھے، کچھ ناراض ہیں۔ کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ بھائی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ گڈ ایوننگ۔ میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ میں نے بھی آپ کو جواب دیا ہے گڈ ایوننگ۔ جو ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کو بالکل صحیح جواب دیا ہے گڈ ایوننگ۔ ماحول چل رہا ہے کیا مطلب؟ ماحول بڑا فاسٹ جا رہا ہے، بہت فاسٹ جا رہا ہے۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فاسٹ جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انگریزی سیکھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی انہوں نے پوری انگریزی نہیں سیکھی۔ ابھی شیکسپیئر سے لے کر بلیئر تک کے دور کی جتنی گالیاں آتی ہیں وہ ازبر کر لی ہیں، وہ سیکھی ہیں۔ آپ کو مثال کے طور نہیں، مثال کے پلیز مثال مت دیں۔ نہیں دے مثال۔ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ کس کو؟ آپ کو؟ ہمیں صرف شوگر آتی ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں یہ لے جا کے کسی یوٹیلیٹی اسٹور پہ بٹھا دیں گے، اور اگر وہاں بھی نہ بٹھایا تو پھر یقین جانیے کہ شوگر بھی آنا بند ہو جائے گی۔ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ جب آپ کو انگریزی ہی نہیں آتی تو آپ کو کیسے معلوم کہ ہمارے نوجوان انگریزی میں گالیاں دیتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال پھینکا آپ نے، بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ جب مجھے انگریزی نہیں آتی تو مجھے کیسے معلوم کہ وہ انگریزی میں گالیاں؟ گالی دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک پڑھے لکھے صاحب ہیں، اب اردو میں گالی ڈائریکٹ دی جاتی ہے مثال کے طور نہیں، پہ۔ گالی اچھا، مثال رہے۔ ٹھیک۔ اب اردو میں گالی جو ہے وہ دی جاتی ہے، انگریزی میں گالی دینے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اس میں کچھ مخصوص اشارے جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ، نہیں، آپ مثال پلیز۔ اچھا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا نہیں، آپ کلیئر مت کریں۔ نہ کریں۔ کوئی راستے میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اصل میں گیا اپنے جاننے والے عزیز ہیں ان کے وہاں کلفٹن، وہاں سے میں ادھر آ رہا تھا۔ اب کیا ہے، میرے پاس ہے ایک پرانی گاڑی، اور میں گاڑی چلاتا ہوں ذرا آہستہ، محتاط ڈرائیور ہوں۔ اب کیا ہے کہ بڑا ٹریفک تھا، میرے پیچھے ایک بڑی سی گاڑی تھی جس میں کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلسل ہارن پہ ہارن بجا رہے تھے کہ میں ان کو راستہ دوں۔ اب راستہ کیسے دیتا؟ مخصوص صاحب، سوچنے والی بات ہے کہ میں راستہ کیسے دیتا۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ گاڑیاں، میرے الٹے ہاتھ پہ گاڑیاں، بیچ میں میری کار، اور پیچھے وہ نوجوان لڑکوں کی بھری ہوئی گاڑی بڑی والی، ہارن پہ ہارن۔ خیر، اب کیا ہوا کہ کہیں سے ان کو جگہ ملی، انہوں نے ایک کٹ مار کے میرے برابر میں گاڑی لے آئے، شیشہ کھولا انہوں نے، اور 10-12 نکلے ہاتھ، اور انہوں نے آٹا گوندنے کے اسٹائل میں مجھے دی انگریزی میں گالیاں، مثال کے طور۔ نہیں، آپ مثال کے طور پہ پلیز، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ میرے خیال میں محترم وہ بچے جلدی میں ہوں گے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اصل میں آپ نے غلط کہا، وہ بچے جلدی میں نہیں تھے، بچوں کے والدین جلدی میں تھے جنہوں نے اس طرح کی اولاد پیدا کی۔ بتاؤ، پاکستان میں اتنے قسم کی ترکاریاں پیدا نہیں ہوتی جتنی قسم کی انہوں نے مجھے دی انگریزی میں گالیاں۔ محترم، جب آپ کو انگریزی خود نہیں آتی تو آپ کو کیا پتا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے، یو کا مطلب ہمیں آتا ہے یو، جی یو
جی اب اس میں ایک لفظ اور لگا دیں یو کے ساتھ تو وہ بن جاتی ہے انگریزی کی گالی. اور وہ لفظ یو سے پہلے لگائیں یا بعد میں لگائیں. مثال کے طور نہیں پلیز میں آپ سے ابھی کہہ چکا ہوں. اچھا آپ کے ساتھ مثال نہیں دیں. مثال بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اس قصے کو رہنے دیں. آپ یہاں کیا کہنے کے لیے آئے تھے؟ میں تو بھول گیا کہ میں کیا کہنے آیا تھا. بتاؤ بزرگ آدمی اور گالیاں کھا رہے ہیں اپنوں سے بہت چھوٹوں سے. قصور کیا کہ میں گاڑی آہستہ چلاتا ہوں. آپ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ کیسے نوٹ کرتا؟ ان کی کار میری کار کے برابر میں کھڑی تھی. اب نمبر پلیٹ ماتھے پہ تو نہیں لگی ہوتی نا. کرتے کیا ہیں آپ؟ ہم پاکستانی نوجوانوں سے گالیاں کھاتے ہیں. واہ واہ واہ. سر پلیز پلیز. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. پروگرام تو ہمارا کسی اور بات پہ تھا. یہاں آپ تشریف لائے تھے کچھ کہنے کے لیے. بتائیے. آپ یہ بتائیے کہ میں آپ سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ نے کہا پاکستانی نوجوانوں سے گالی. چھوڑ دیں اس کو. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ اب جو بات میں اب بتانے لگا ہوں اس کو اگر آپ نے کہا کہ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. فرمائیے. پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے. جی بالکل ہے. بالکل. اب اس اسلامی مملکت میں سڑک پر چلتے ہوئے قدم قدم پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں؟ کیوں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی آپ نے وضو کیا ہو تو آپ کو معلوم ہونا کیوں. ایک بات سنیں. سنائیں. میرے بارے میں کوئی بیان دینے سے آپ پرہیز کریں. یہ دھمکی ہے یا درخواست ہے؟ آپ میرے مہمان ہیں. مہمان کو دھمکی نہیں دی جاتی. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. بتاؤ. قدم قدم پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہ ہوا سرکار کا بنایا ہوا پل ہو گیا کہ کسی ٹھیکیدار نے بنایا ہو جو قدم قدم پہ ٹوٹ جاتا ہے. 40 روپے کی منرل واٹر کی بوتل خریدنی پڑتی ہے وضو کرنے کے لیے. بھائی کیوں؟ آرام سے چیخیے مت. محترم کیوں؟ کیوں؟ یہ جو شہر میں جب آپ گزرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں اشتہارات. ہورڈنگس. اب ہور کا مطلب آپ کو انگریزی میں معلوم ہوگا. ڈنگز کا مطلب ہمیں نہیں آتا. اب آپ فضول باتوں پر ترک ہیں. یہ اشتہارات قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو لکھی نہیں گئی ہیں. اور سونے پہ سہاگا دیکھو کہ اس کے نیچے رومن انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے. سر میں آپ سے ایک بات کروں محترم سنائیے. کہ وہ جو اشتہار ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے. اچھا. نوجوانوں کا زمانہ ہے. اچھا. اور نوجوانوں کا زمانہ جی ہے. اب تو بزرگوں کو ختم کر دو. ختم کر دو. بزرگوں کو لے آؤ. 16 سال کا کوئی صدر لے آؤ. 12 سال کا وزیر اعظم لے آؤ. 10 سال کے گورنر لگا دو. 6 سال کے وزیر اعلیٰ بنوا دو. اور جو بچے پیدا ہوں ان کو نیشنل اسمبلی میں بھرتی کر دو. اب ایک کچھ شرم کرو. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اشتہار کے اوپر جمادی الثانی میں بورڈ پر ایک لڑکا لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالے اس سے عید مل رہا ہے. جمادی الثانی میں عید مل رہا ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے صرف 75 پیسے میں. توبہ.